رونے کی وجہ سے اللہ کا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز بھی چھوڑ دیا، یعنی وقت نکل گیا بعد میں نماز پڑھ. سمجھ بات ہے؟ آپ لوگ یہ نہ سمجھیے کہ نماز ہی نہیں چھوٹ پڑے. نماز کا وقت نکل گیا، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نماز پڑھی، اتنا روئے کہ آج میری نماز فجر قضا ہو گئی. بہت روئے. اللہ نے ان کے رونے کو اتنا پسند کر لیا کہ اس دن جس کی بھی نماز فجر قضا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے رونے کی وجہ سے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا. دوسری رات سوئے ہوئے ہیں، کوئی پیر پڑا کے اٹھا رہا ہے، کہہ رہا ہے معاویہ اٹھو اٹھو اٹھو. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا اچھا، یہ الٹا کام کب سے تم کرنے لگا؟ شیطان تو نماز سے دور رکھتا ہے، آخر تو نماز کے لیے کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہا کل میں نے تجھے سنایا، تو رب کے خوف میں اتنا رویا کہ میرا بزنس گھاٹے میں چلا گیا، میں نقصان میں چلا گیا، اس لیے کہ کل جن لوگوں نے نماز قضا کی تھی میری وجہ سے، تیری وجہ سے تمام کے گناہوں پر اللہ نے معاف فرما دیا. آج اگر تو پھر سوئے گا، پھر روئے گا، تو آج ان لوگوں کے گناہوں کو پھر معاف کر دیا جائے گا. اس لیے تو نماز فجر ادا کر، باقی جو سونے والے ہیں غور کریے. جب آپ خدا کی بارگاہ میں روئے گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے بلا سے ایسے محفوظ فرما دے گا کہ خود شیطان آپ کو راستے سے، آپ کو اپنے راستے سے ہٹاتا نظر آئے گا کہ نہ بھیا نہ، تم میرے راستے پہ نہ چلو، اگر تم میرے راستے پہ چلو گے تو میرا ہی نقصان ہوتا چلا جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دلوں میں خدا کی خوف ہو، خدا کی خشیت ہوتی. اور آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ خدا کا خوف کیا ہوتا ہے، خدا کی خشیت کیا ہوتی ہے. میرے عزیز و میرے دوستو، یہ تقریر ایسی ہے کہ اس تقریر کو سننے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. لچھے دار تقریریں آپ بہت سنتے ہیں، مگر جو تقریریں خدا کے قرب حاصل کرا دے، جو تقریریں واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے، واقعی وہ تقریر ہوا کرتی. اب آپ کے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ حضور قمر ملت حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ عبد القدوس اویسی صاحب قبلہ مدرسہ نورانی کی تشریف آوری. آپ لوگ ادھر آ جائیں، آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، آ جائے، بہت دیر ادھر ہے. علماء کے قریب بیٹھا کیجیے. علماء کے قریب جتنے ہوں گے خدا کی رحمت کے قریب ہوتے جائیں گے. علماء کا قرب جتنا حاصل کریں گے آپ اتنا ہی قریب سرکار کے ہوتے چلے جائیں گے. آپ آ جائیے، آ جائیے. دنیا دار کے قریب تو بہت ہوا کرتے ہیں، بہت مشکل سے علماء ربانی آپ کو ملتے ہیں، بہت مشکل سے صحیح عالم ملا کرتے ہیں، ورنہ ایک کپ چائے اور پان کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا کر دیتے ہیں. ادھر آ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نایاب منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے رونما ہونے والا ہے، جس کے لیے آپ نے بڑی محنت کی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں اٹھو مدرسہ بند ہو گیا، لوگ یہ کہتے ہیں وہاں پڑھائی نہیں ہوتی، لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. کان ہے ہم سن لیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں. آپ نے جو پیسہ اپنے محبوب ادارے کے لیے کیا ہے، آپ کے سامنے حافظ قرآن بھی موجود ہیں اور آپ کے سامنے ادارہ بھی موجود ہے. یہ ادارے کے مالک ہم نہیں ہیں بلکہ ہم تو ادارے کے خادم ہیں. آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور یہ سرمایہ آپ کے ہم سے دور کرتے ہیں. بات سچ ہے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی. یہ آپ کا مدرسہ ہے اور میں بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے. اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ میری کوشش سے مدرسہ نہیں کھلا ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اس میں پوشیدہ کی کہ اس ہٹھو کی سرزمین پہ یہ مدرسہ قائم ہوا ہے. اور اس کی برکت یہ ہے، اس کا فیضان یہ ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، اس کا فیضان یہ ہے کہ آج ہمارا اور آپ کا ایمان بچا ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ بچا ہوا ہے، ہماری اور آپ کی نسل ایمان و عقیدے سے جو بھٹک رہی تھی وہ بچ گئی ہے. اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس ادارے کا کمال ہے. یہ ادارہ رہے گا، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں.
قائم رہا نہ کوئی خزانے کو گاڑ کر، آئی خزا تو چل لیے دامن کو جھاڑ کر، موت ایک دن آنی ہے آئے گی، مدرسہ مگر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بولیں بھائی ہاتھ اٹھا کے بولیے تو رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ہم مر جائیں گے مدرسہ ختم ہو جائے گا؟ بولیے ختم ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی میرا کام تھا آپ کو مدرسے تک لانا، میرا کام تھا آپ کو اللہ اس کے رسول کے قریب لانا، آپ کی بارگاہ میں حافظ قرآن کو پیش کرنا، علماء کرام کو پیش کرنا، اور جس طریقے سے آپ اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں قسم خدا کی میں اکیلے میں بولتا ہوں کہ جتنے کم وقتوں میں یہ مدرسے نے نام کمایا ہے، عزت کمایا ہے، کامیابی حاصل کی ہے، میرا چیلنج ہے کہ اس علاقے کے کسی مدرسے نے اتنے کم وقتوں میں نہ نام کمایا ہے نہ کام کیا ہے۔ یہ آپ کی مدد ہے، آپ کا تعاون ہے۔ ہر بدعقیدہ بولنے سوچنے سے پہلے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں ہٹھو کا کوئی عالم موجود نہیں ہے، ہٹھو کا کوئی معلم تو موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسہ صرف عالم اور حافظ پیدا نہیں کرتا ہے بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے کہ تنہا بھی رہتا ہے تو باقی جماعتوں سے لڑنے کی طاقت اور ہمت اس کے اندر ہے۔ آپ اس مدرسے کو جتنا تعاون کریں گے، جتنا بڑھائیں گے، انشاءاللہ العزیز آج حافظ کی دستار ہو رہی ہے، کل انشاءاللہ العزیز قاری کی دستار ہوگی، علماء کی دستار ہوگی، مفتیان کرام کی دستار ہوگی۔ بس جتنا آپ کرم کر رہے ہیں اس کرم سے تھوڑی سی اور بڑھا دیں۔ 3 بچے یہاں پر ہیں، ایک بچہ گیا کے پاس، گیا شہر سے کچھ اگل بغل میں ہے، پریا گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، اور ایک لڑکا گراگی کا رہنے والا ہے، اور ایک لڑکا گراؤنڈا جوڑ کا رہنے والا ہے۔ یہ وہ لڑکا ہے کہ غور کرنے کا مقام ہے کہ گراؤنڈا جوڑ میں باطلوں نے کہا، بدعقیدوں نے کہا کہ مسجد ہم بنوا دیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہاں کے سنی صحیح عقیدہ جیالے مسلمانوں نے کہا تمہارے پیسے کی مسجد میں ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری جتنی استطاعت ہے کہ اسی حساب سے مسجد بنا کر کے ہم رب کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 بچے ہیں۔ اب میں حضرت کو دعوت دے سکتا ہمارے اور آپ کے دلوں میں خوف الہی کو بھر دے، اپنا خوف ادا فرما تاکہ ہم اور آپ گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئے۔ وقت کی قلت دامن کی ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اپنی گفتگو کو اور طول دوں، بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں میں خوف الہی کو ڈال دے، رسول اکبر کی سچی محبت ڈال دے، ہم جہاں بھی رہیں گناہوں سے بچتے ہوئے رہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامرانی ہے۔ یہ گفتگو پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز وقت۔ السلام علیکم۔